انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے کہ جس وزیر اعلیٰ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، انتظامیہ کی نگرانی کرنی چاہیے تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی افسوسناک حادثہ مری میں پیش آ گیا۔ آج صبح کا الیکٹرانک میڈیا سارا اسی پہ ہے اور سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے اس سے۔ ابھی تک اس وقت تک جو خبر چل رہی ہے تقریباً 22 افراد کنفرم ہو چکے جن کی ہلاکت ہو چکی، جو گاڑیوں میں بیچارے رات سردی کے ساتھ ٹھٹر کے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک خاندان کے 8 افراد ہیں، وہ سارے کے سارے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابھی بہت ساری جگہ پہ تک ریسکیو والے پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور کسی بہت بڑے نقصان سے محفوظ رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری قوم صدمے میں ہے، اور رات تک کی خبر یہ تھی کہ مری گلیات جانے والے رستے بند، 1.5 لاکھ گاڑیاں پھنس گئی، ہنگامی حالت نافذ، گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں لگ گئیں۔ انتظامیہ رات گئے تک لوگوں کو نکالنے کے لیے متحرک رہی۔ ایمرجنسی نمبر جاری، راولپنڈی اسلام آباد سے جانے والوں کو روک لیا گیا۔ سیاح 1-2 دن سیاح نہ آئیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جن کا صوبہ ہے، وہ کسی پی ٹی آئی کی تنظیمی میٹنگ میں تھے اور 2.5 گھنٹے اس میں شریک رہے۔ سبحان اللہ، 3.5 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک نہیں کبھی سنا کہ عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، کسی تنظیمی معاملے میں پڑے ہوں، کوئی ان کا پی ٹی آئی سے تنظیم کا تعلق ہو۔ آپ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو خان صاحب نے کیسے بنا کے اور پھر بنا کے اس پہ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے، ساری پارٹی اپنی تباہ کر لی، اور اب مزید جب بھی وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا برا کام کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں یا نقصان دہ کام کی طرف جاتے ہیں، خان صاحب آ کے ان کو شاباش دیتے ہیں۔ تو پھر خان صاحب اللہ ہی حافظ ہے آپ کا بھی۔ اس وقت جو کچھ صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے کہ جس وزیر اعلیٰ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، انتظامیہ کی نگرانی کرنی چاہیے تھی، وہ انتظامات کی تعریف کر رہا تھا اور ادھر لوگ گاڑیوں میں مر رہے تھے۔ یہ تو میرا اپنے گلہ ان سے ہے، حکمرانوں سے، کہ ان کو ایسے واقعات سے پہلے وہاں اپنا کام مکمل کرنا چاہیے، نگرانی مکمل کرنی چاہیے۔ پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا اتنے لوگ آ سکتے ہیں، اتنے نہیں آ سکتے، اتنے لوگوں کو اندر انٹر ہونے دیا جاتا جن کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ اور اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، سنبھالا نہیں جا سکتا، تو آپ اس طرح کا کام کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آئیں آئیں، لوگ سیاح آئیں، اور وزیر اطلاعات صاحب تو 2 دن پہلے 1.5 لاکھ گاڑیوں کے داخلے پہ ہی اترا رہے تھے کہ ملک کے حالات اس کا پتہ دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، ہماری معیشت بھی اچھی چل رہی ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی بڑا زبردست ہے، اور دیکھیں کتنے لوگ آ رہے ہیں، ہماری کامیابی، اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ بعض لوگ ویسے ہی منحوس ہوتے ہیں کہ ان کی زبان ہی ایسی کالی زبان ہوتی ہے کہ وہ جو کام کہتے ہیں کرتے ہیں اس سے الٹ ہی پڑتا ہے، اور شاید اس کی فواد کی زبان سے یہ نکلے ہوئے جو ہیں ترنگ مار رہے تھے، اس کے خلاف ہو گیا سارا کچھ۔ وہی جو 2 دن پہلے جس پہ وہ کبر اور غرور کا اظہار کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے، وہی 2 دن کے بعد پوری حکومت کے لیے
انتظامیہ کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک المیہ بن گیا۔ اچھا یہاں تک بھی ٹھیک ہے، یہاں میں نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھانے کے لیے الحمدللہ جب بھی کبھی ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ذاتی اناد کسی سے نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس قوم سے بھی کچھ گزارشات کرنی ہے۔ یہ قوم جس کا ایک طرف گلہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، یہ غربت سے مر رہے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ صرف برف باری ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے 1.5 لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں 1-2 دنوں کے اندر اندر، اور لاہور سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، گوجرانوالا سے، سیالکوٹ سے، اور ملک کے دیگر حصوں سے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ لاہور سے جانے والا جو ہے اپنی گاڑی پہ اور پھر فیملی لے کے، اس کا کم از کم خرچہ آنے جانے کا 50,000 تو کہیں نہیں گیا، زیادہ جتنا مرضی کر لے، اس لیے کہ 10-15 ہزار پٹرول کا خرچہ ہے، پھر وہاں ہوٹلوں کا کرایہ ہے، کھانے پینے ہیں، اب پھر بچے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھی تھوڑا بہت بھی کریں گے تو یہ 40-50 ہزار کا خرچہ ہے۔ 1.5 لاکھ آدمی، 1.5 لاکھ گاڑیاں، ان میں افراد تو زیادہ ہوں گے ظاہر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف برف دیکھنے کے لیے یہ قوم کی عیاشی دیکھیں۔ بارہ دفعہ میں نے بھی دوستوں کو پوچھا ہے کہ بھائی جب دن ٹھیک ہوں، موسم اچھا ہو، حالات ٹھیک ہوں، بندہ چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا بلکہ اجازت دی ہے، جاؤ پھرو ترو دیکھو، دنیا دیکھو، اور دنیا اس لیے دیکھو کہ دنیا کے بنانے والے کی طرف نظر جائے، اور سیر اس لیے کرنے جاؤ کہ جس نے کل سیروا فی الارض فرمایا ہے نا، اس دنیا کو، اس زمین کو، ان پہاڑوں کو، بلندیوں کو، پستیوں کو دیکھ کے تمہیں ان کا بنانے والا رب یاد آ جائے کہ اس مالک نے کس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور لفظ کن فرما کے فرمایا ہے۔ لیکن ہم تو صرف عیش و عشرت کرنے جاتے ہیں، عیاشی کرنے جاتے ہیں، 1-2 دن تماشا دیکھنے جاتے ہیں، اور پھر جب اور کوئی مقصد دینی نہ ہو، خدا رسول کے لیے کچھ نہ ہو، اور صرف بچوں کو گھمانے کے لیے بھی نہیں، ڈنگے مارنے کے لیے کہ ہم ہو کے آئے ہیں جناب، برف دیکھ کے آئے ہیں، سیلفیاں بنا کے آئے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو پھر کبھی کبھی تماشا دیکھنے والے تماشا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ڈر آتا رہتا ہے ہر وقت، بچنا چاہیے اس سے۔ قوم کا جو اجتماعی مزاج بن گیا ہے نا، وہ کھیل تماشے والا، یہ بہت ہی نقصان دہ اور تباہ کن ہے۔ یہی ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم تماشے دیکھتے دیکھتے، تماشے کرتے کرتے کہاں کے کہاں آ گئے ہیں۔ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول اللہ کا حکم، نہ کسی بزرگ کا حکم کہ جاؤ بھی ضرور ہو، برف باری دیکھ کے آؤ۔ ہزاروں دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی رہتی ہے، لوگ بیچارے بڑی مشکل سے وہاں گزارا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس برف کو تماشے کے طور پہ دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے لیے تیار نہیں۔ 5 وقت دن میں 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، اس کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنے کا کہا۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے کہیں تو کہیں گے ہمارے تو حالات ہی بہت برے ہیں۔ پھر اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس پیسہ بہت فالتو ہے۔ پتنگ بازی کی اجازت نہ ہونے کے باوجود، پابندیاں، پرچے، مقدمے ہونے کے باوجود بھی زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ آتش بازی پہ لاہور میں اور پنجاب میں آتش بازی پہ اور میوزک جو پروگرام تھے ان پہ نئے سال پابندی لگ گئی، بڑے تکلیف میں تھے کچھ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے کیا سارا کچھ۔ فضول پیسہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں دینا ہو، اللہ کی راہ میں کوئی نظر آ جائے کہ یہ واقعہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اس طرف بالکل دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ دل جس مالک کے کنٹرول میں تھا، جس نے یہ دل دیا تھا، اس کی طرف یہ آمادہ نہیں ہے، تو پھر یہ اس مالک کا تو نہ بنا، یہ شیطان کا بن گیا، اپنے رب کا نہ بنا۔
تو ہمیں یہ واقعات دیکھ کے، میں بہت ساروں نے یہ بیان کر دیا ہے، ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں تو صرف اس نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کریم فرما رہا ہے تمہارے لیے عبرت ہے اہل بصیرت، آنکھ والو، اس میں بہت سارے عبرت والے واقعات تمہارے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ کہ ایک واقعہ دیکھا، اس میں جو کچھ نقصانات دیکھے، یعنی 8 افراد جس فیملی کے بیچارے جاں بحق ہوگا، اس کا کیا بچا پیچھے؟ کوئی وارث بھی نہیں بچا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو بیٹھے بیٹھے گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ہلاک ہو گئے، کاش یہ ان کی زندگی جو تھی وہ اس کی حفاظت کرتے اور اسے اس طرح کے کھیل تماشے میں ضائع نہ کر بیٹھتے۔ برف دیکھنے سے کوئی صحت اچھی ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی ملک کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے ذخیرہ آخرت میں کوئی ثواب جمع ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی ضرور بتائیں۔ ایسے ہی مری میں سارا سال عیاشی کے لیے جانے والے، گرمیوں میں، سردیوں میں آوارہ گردی کرنے کے لیے، پھرنے کے لیے جو حضرات دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ذرا ضرور اس پہ غور فرمائیں۔ اس سے آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہوا؟ جو موت پنجے گاڑ کے کھڑی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے ہر بندے کا، کاش یہ بندہ بھی سوچتا کہ میری موت کسی اچھے کام میں آئے، اللہ رسول کی راہ میں میری موت آئے، ایمان کی موت مجھے آئے۔ اس طرح خود بھی مرنا، بچوں کو بھی مروانا اور ایسے مصیبت والے، ہلاکت والے رستے پہ ڈال دینا، عقل مند آدمی کو تو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو بیچارے وہاں جہاں بحق ہو گئے ہیں، ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور ہماری انتظامیہ جو بعد از مرگ و ویلا کرتی ہے، کاش وہ پہلے آنکھیں کھلی رکھیں اور پہلے دیکھ لیا کریں کہ یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے جب آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو سیاحت کی، تو انتظام بھی تو کریں نا۔ اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو لوگوں کو روک دیں، دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ خدا میرا آپ کا اس ملک کا حامی و ناصر ہے۔